سورہ احزاب آیت نمبر 27 اور 28۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَأَوْرَثَكُمْ، اور وارث بنا دیا اس نے تمہیں ارضہم، ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا، اور اس زمین کا، لَمْ تَطَئُوهَا، جسے تم نے نہیں روندا، جس پر تمہارے قدم نہیں پڑے، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالی، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر، قدیرا، پوری طرح قدرت رکھنے والا۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، کہہ دیجئے، لازواجک، اپنی بیویوں سے، ان کنتن، اگر ہو تم، تریدن، ارادہ رکھتی، الحیات، زندگی کا، الدنیا، دنیا کی، دنیاوی زندگی کا، وزینتہا، اور اس کی زینت کا، فتعالین، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں فائدہ دوں، سامان زندگی دوں، واسرحکن، اور میں تمہیں رخصت کر دوں، سراحا، رخصت کرنا، جمیلا، خوبصورت، اچھے طریقے سے۔ اللہ تعالی نے پہلی آیت میں بنو قریظہ کے جو اموال، علاقے، زمینیں، باغات، مکانات، جائیداد، اور جو ان کی زیر ملکیت چیزیں تھیں، وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے قبضے کے اندر دینے کا ذکر فرمایا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس زمین کا وارث بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو عارضی ملکیت رکھی ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، تو جس سے چاہے لے کر دوسروں کو دے دے۔ اب بنو قریظہ کو دیکھیں کہ ان کا علاقہ تھا اور ان کی بستی تھی، ان کے قلعے تھے، ان کے باغات تھے، اور بڑا ان کا مال و دولت تھا۔ یہ ایک عرصے سے مدینہ منورہ کے اندر رہ رہے تھے، لیکن ان کی اس غداری کی وجہ سے نتیجہ کیا ہوا، وہ پچھلی آیت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا گیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا، اور جتنے ان کے مال تھے، ان کی جائیدادیں، مکانات، قلعے تھے، وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اس انعام کا ذکر فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے تم پر کتنا فضل فرمایا اور کتنا انعام کیا، اور یہ سب جہاد کی برکتیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بالسیف حتی یعبد اللہ
وحدہ لا شریک لہ، مجھے تلوار دے کے بھیجا گیا ہے یہاں تک کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، میرا رزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے رکھا گیا ہے۔ اس جہاد کی برکت سے، فتوحات کی برکت سے اللہ نے مسلمانوں کو بڑے مال عطا فرمائے، بڑی وسعتیں عطا فرمائی، بڑے علاقے عطا فرمائے اور بہت کچھ دیا اس جہاد کی برکت سے۔ تو یہاں بنو قریظہ کا حشر بھی یہی ہوا کہ اللہ تعالی نے نہ صرف ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا، ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا، انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا، بلکہ ان کے جتنا بھی ان کا علاقہ تھا، ان کے گھر تھے، ان کے مال تھے، وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ تو اسی چیز کا ذکر کیا، وَأَوْرَثَكُمْ، اور اس نے وارث بنا دیا تمہیں، تم خود وارث نہیں بنے، اللہ نے تمہیں وارث بنایا ہے۔ اصل میں یہ سب اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اور ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جا رہی۔ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کی ڈائریکٹ نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے اور اس کو اللہ کا انعام سمجھنا چاہیے، وہ اللہ کا انعام ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بیدک الخیر، یا اللہ ہر قسم کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالی نے یہاں اپنی طرف نسبت کی ہے، وَأَوْرَثَكُمْ، اللہ نے تمہیں وارث بنایا ہے۔ یہ اللہ کی زمین ہے، جس کو چاہے وارث بنا دے، ایک کو بنا دے پھر اس سے لے کر دوسرے کو بنا دے، تو اللہ نے تمہیں وارث بنایا ہے۔ ارضہم، ان کے علاقے کا، یعنی بنو قریظہ کا۔ بنو قریظہ کی جو زمین تھی، جو ان کا علاقہ تھا، جہاں وہ رہ رہے تھے، آباد تھے، اللہ نے اس کا تمہیں وارث بنا دیا، وہ ساری کی ساری تمہاری ملکیت بن گئی۔ ودیارہم، اور ان کے گھروں کا، ان کے جو عالی شان مکانات تھے جن کے اندر وہ رہ رہے تھے بڑی نازو نخروں کے ساتھ اور بڑی سہولتوں کے ساتھ، اللہ نے وہ سارے گھر تمہیں وراثت میں دے دیے، تمہیں ان کا وارث بنا دیا۔ وہ اموالہم، اور ان کے مالوں کا، یہ مال کی جمع اموال، جتنے بھی قسم کے ان کے مال تھے، ان کا اسلحہ تھا، ان کے ہتھیار تھے، ان کا سونا چاندی تھا، زیورات تھے، اور اسی طرح دیگر جو بھی ان کے مال تھے، اللہ نے وہ ان کے سارے اموال تمہاری ملکیت میں دے دیے، تمہیں ان کا وارث بنا دیا۔ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اس زمین کا وارث بنا دیا تمہیں جسے تم نے روندا نہیں، لم تطئوها، جسے تم نے روندا نہیں، جس زمین پر تمہارے قدم بھی نہیں پڑے، اللہ نے اس زمین کا بھی تمہیں وارث بنا دیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد بنو قریظہ ہی کا علاقہ ہے، کہ بنو قریظہ کی وہ زمین کہ جو ان کی قوت اور طاقت کی وجہ سے تم ابھی تک وہاں پہنچے بھی نہیں تھے اور تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، بنو قریظہ کی جو قوت اور طاقت تھی اس کی بنا پر کہ تم ان کی وہ زمین جو ہے وہ تم اس کے مالک بن جاؤ گے اور وہ تمہارے قبضے میں آ جائے گی، اللہ نے وہ زمین بھی تمہیں عطا فرما دی کہ جس پر تمہارے قدم بھی نہیں پڑے تھے۔ تو ایک تو مفسرین کہتے ہیں یہ بنو قریظہ ہی کی زمین مراد، بعض مفسرین کہتے ہیں ارض لم تطئوها سے مراد خیبر کی زمین ہے، جیسا کہ اگلے سال 6 ہجری میں یہ خیبر جو ہے وہ فتح ہوا، اللہ تعالی نے مسلمانوں کو خیبر کی زمین عطا فرمائی۔ یہ غزوہ احزاب کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف رخ کیا۔ اصل میں غزوہ احزاب کا جو سبب تھا وہ بھی خیبر کے یہودی تھے، تو پھر خیبر کی زمین اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں مکہ کی سرزمین مراد ہے، قریش کی طرف جو آپ نے رخ کیا وہ سارا علاقہ اللہ نے آپ کے قبضے میں دے دیا اور اس کو آپ کی ملکیت بنا دیا، اور اسلامی ریاست کا دائرہ کار جو ہے وہ پھیلتا ہی چلا گیا، مکہ مکرمہ تک وسیع ہو گیا۔ تو ارض لم تطئوها سے مراد مکہ کی زمین۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ روم اور فارس کے وہ علاقے مراد ہیں جو بعد میں فتح ہوئے، اللہ تعالی نے مسلمانوں کو عطا فرمائے،
بعض نے یہ بھی کہا کہ قیامت تک آنے والی جو زمینیں جہاں جہاں مسلمانوں کو غلبہ ملے گا وہ ساری اس میں شامل ہوتی ہیں ان الفاظ میں، وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، کہ وہ زمین جس پر تمہارے قدم نہیں پڑے اللہ نے وہ بھی تمہاری ملکیت میں دے دی۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ زیادہ واضح بات یہی ہے کہ یہاں ارضن سے مراد بنو قریظہ ہی کی زمین ہے اور انہی کا علاقہ ہے۔ تو وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، ہمیشہ سے ہر چیز پر اس کو پوری طرح قدرت حاصل ہے۔ اور دیکھیے یہ اس کی قدرت کاملہ ہی کا نتیجہ ہے، مسلمانوں کو بنو قریظہ کے ساتھ لڑائی بھی نہیں کرنی پڑی اور لڑائی کی بھی نوبت نہیں آئی، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، ان کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا اور ان کے سارے مال زمینیں مسلمانوں کو دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج سے کہہ دیجئے، زوج ان کی جمع ہے ازواج، یعنی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کی تھی، 1 ماہ کے لیے ان کے پاس نہ جانے کی آپ نے قسم کھائی، اس کو ایلا کہا جاتا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ آیات مبارکہ اللہ تعالی نے نازل فرمائی، آپ ان کے پاس تشریف لائے اور آپ سے کہا گیا کہ آپ اپنی ازواج سے کہہ دیجئے، یعنی آپ ان کو یہ باتیں بتا دیجئے، ان کے سامنے یہ چیزیں رکھ دیجئے۔ اصل میں سبب یہ ہوا جو روایات کے اندر بیان ہوا ہے اور جس کو اکثر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب فتوحات کی کثرت ہوئی، خاص طور پر یہ غزوہ احزاب، غزوہ بنو قریظہ کے بعد مسلمانوں کو اللہ تعالی نے مال و دولت عطا فرمایا اور غنیمتیں عطا فرمائی، تو انصار کی عورتوں نے اپنے شوہروں سے نان و نفقے میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ ان کی دیکھا دیکھی ازواج مطہرات نے بھی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نان و نفقے میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ آپ کی زندگی جو تھی وہ بڑی سادہ تھی اور بڑی اس میں عاجزی تھی، انکساری تھی، اور آپ کا فقر اختیاری تھا۔ آپ نے اپنے لیے فقیری اور مسکینی کی جو زندگی ہے اس کو پسند کیا تھا۔ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا رزق برابر سرابر رکھنا، اتنا ہو کہ جس سے بس ان کا گزارا ہو جائے۔ اور ایک دوسری دعا بھی تھی آپ کی، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، یا اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھنا، مسکینی کی حالت میں فوت کرنا اور مساکین ہی کے زمرے میں مجھے اٹھانا۔ آپ کے پاس جو بھی مال آتا آپ بیشتر ان میں سے اللہ کے رستے میں اور مسلمانوں کی ضروریات پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ ازواج مطہرات نے جو یہ مطالبہ کیا تو آپ کو ان کا یہ مطالبہ بالکل پسند نہ آیا کہ یہ دنیا کا مال ہے، دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی آرائش ہے، اس میں اضافے کا تو مطالبہ کر رہی ہو اور دنیا طلب کر رہی ہو، دنیا کی زیب و زینت کا مطالبہ کر رہی ہو، تو یہ مطالبہ آپ کو بالکل ان کا پسند نہیں آیا اور آپ نے پھر ان سے علیحدگی اختیار کی۔ 1 ماہ کے لیے 1 ماہ بعد آپ تشریف لائے، یہ آیات نازل ہوئی، لوگوں کے اندر یہ مشہور ہوا کہ آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دی ہے، حالانکہ آپ نے طلاق نہیں دی تھی۔ وہ یہ سارا واقعہ ہوا تھا کہ 1 مہینے کے لیے آپ نے ان سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ تو پھر جب آپ تشریف لائے، سب سے پہلے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ عنہا کے سامنے آپ نے ان آیات کی تلاوت کی اور یہ سارا معاملہ رکھا۔ یہ آیات خیار کہلاتی ہیں کہ ان کو اختیار دیا کہ اب یہ چیزیں ہیں، ان میں سے جو چاہو اپنے لیے منتخب کر لو، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ جب یہ باتیں ان کے سامنے آئی تو انہوں نے کہا کہ وہ مشورے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو چاہتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی ہیں اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہیں۔ اس وقت
آپ کی 9 ازواج مطہرات تھی، 5 قریش میں سے تھی اور 4 جو تھی وہ قریش کے علاوہ تھی۔ تو بہرحال فرمایا قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہیے ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم دنیا کی زندگی کا اور اس کی زیب و زینت کا ارادہ رکھتی ہو، اگر تمہارا ارادہ دنیا کی زندگی کا ہے کہ دنیا کی زندگی کا مال مل جائے اور دنیا کی دولتیں تمہیں حاصل ہو جائیں، دنیا کی آرائشیں، دنیا کی زیب و زینت اور یہ ساری جو دنیا کی دنیا کی نعمتیں یہ تمہیں حاصل ہو جائے، فتعالین، تو آ جاؤ، امتعکن، میں تمہیں فائدہ دے دوں۔ اس کو بعد میں متع طلاق کہا ہے، طلاق کے موقع پر کچھ دے کر اچھے طریقے سے رخصت کرنا، آؤ جو تمہیں دنیا چاہیے اور جو اس کی زیب و زینت چاہیے میں دنیا کا مال دے کر تمہیں جو ہے امتعکن، میں تمہیں فائدہ دوں، میں تمہیں سامان زندگی دے دوں دنیا کا، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور میں تمہیں رخصت کر دوں اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے اور تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کو چاہتی ہو، دیکھیے ازواج مطہرات کی تربیت، اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی تو در حقیقت یہ تربیت تھی ازواج مطہرات کی کہ اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے، یہ بات تمہارے لیے بالکل مناسب نہیں ہے کہ تم دنیا کی زندگی، دنیا کی زیب و زینت کا نان و نفقے میں اضافے کا مطالبہ کرو۔ اللہ نے ازواج مطہرات کو منتخب فرمایا، ان کا مقام اور مرتبہ اس بات سے بہت بلند ہے کہ ان کی طرف سے کوئی اس طرح کا مطالبہ ہو تو فرمایا کہ میں تمہیں رخصت کر دوں، اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ مقصد یہ ہے کہ پھر تم میرے پاس نہیں رہو گی، جو سامان زندگی ہے، مال و دولت ہے، جو کچھ تمہیں چاہیے میں تمہیں دے دیتا ہوں اور پھر تمہیں اچھے طریقے کے ساتھ میں رخصت کر دیتا ہوں۔ تو یہ اختیار تھا ازواج مطہرات کو کہ وہ جس چیز کو چاہے اپنے لیے پسند کر لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، بیوی کو اگر یہ اختیار دے دیا جائے تو یہ طلاق ہوتا ہے، یہ اختیار دینا ہی طلاق، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ بیوی کو اگر اختیار دیا جائے کہ وہ ساتھ رہنا چاہے تو ساتھ رہ لے اور علیحدہ رہنا چاہے تو علیحدہ رہ لے، تو یہ اختیار دینا طلاق نہیں ہے۔ اس وقت طلاق ہوگی جب بیوی علیحدگی کو اختیار کرے گی، جب وہ یہ کہے گی کہ میں نے علیحدہ رہنا ہے تو پھر طلاق ہو جائے گی۔ مرد اگر اپنی طرف سے عورت کو اختیار دیتا ہے کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو رہ لو اور الگ ہونا چاہتی ہو تو الگ ہو جاؤ، تو یہ اختیار طلاق نہیں ہے۔ لیکن اگر بیوی علیحدگی کو اختیار کرے گی تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہ وہ واقعہ ہے، اور پھر اگلی آیات کے اندر بھی یہی وہ ساری تربیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ تو دیکھیے ان آیات کے ذریعے در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، فضیلت ہے، ان کی عزت عظمت ہے، اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ کس طرح انہوں نے ہر چیز کو قربان کیا آخرت کے لیے، اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے۔ ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد کوئی ایسی بات نہیں ہوئی اور نہ ان کی طرف سے کبھی ساری زندگی اس طرح کا کوئی مطالبہ ہوا، بلکہ اگر ان کے اپنے پاس بھی کچھ آیا تو اسے بھی انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.